اب آئی ہے وہ آیت اصل میں کانٹے دار آیت جو ہے، جو عورتوں کے حلق سے بہت مشکل سے اترتی ہے، کانٹا بن کر اٹک جاتی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ تمہید تھی ساری، ایک سورہ بقرہ میں تمہید آ چکی تھی، علیہن لہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ، یہ کہہ کے بات چھوڑ دی۔ آگے آئے لا تتمنوا ما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور مزید اس کے لیے ذہنی جو ہے تیاری کر دی۔ اب آ رہی ہے وہ چیز جو چبھنے والی چیز ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ یہ میں ترجمہ زور دے کر رہا ہوں۔ یہ قامہ جو ہے، قامہ جب علا کے ساتھ آئے گا تو کچھ اور معنی ہوں گے، قامہ بے کے ساتھ آئے گا کچھ اور معنی ہوں گے۔ قامہ بے کسی شے کو قائم کرنا، کونوا قوامین بالقسط، اسی سورہ مبارکہ میں یہ آیت آ جائے گی، کونوا قوامین بالقسط، عدل کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ قامہ علا، کسی کے اوپر، سر پر مسلط ہونا، یہ ہے گویا کہ ایک درجہ حاکمیت ہے۔ گھر کے ادارے میں حاکم ہونے کی حیثیت مرد کو حاصل ہے۔ سربراہ خاندان جو ہے وہ مرد ہے، عورت نہیں۔ عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا ہے، یہ ہے اس کا اصل رول۔ اسی لیے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو نسیان کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چونکہ یہ سیکنڈ رول پلے کرنا ہے اسے یقیناً اس کے جذبات کو جو زیادہ ٹھیس پہنچنے کا امکان رہے گا۔ آدمی کو، ہر انسان، مرد بھی چاہتا ہے میری بات چلے، عورت چاہتی ہے میری بات چلے۔ اب آخر کار کس کی بات چلے گی؟ یا تو دونوں کسی طریقے سے کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں، اور عورت جو ہے بیوی اپنے شوہر کو دلیل سے، اپیل سے جس طرح قائل کر لے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر نہیں ہو رہا معاملہ تو اب کس کی رائے چلے گی؟ مرد کی رائے چلے گی۔ تو کس کو اس سے ایک صدمہ پہنچے گا؟ عورت کو پہنچے گا۔ لیکن اس صدمے کا ہی جو ہے انفلوئنس، اس کو کم کرنے کے لیے سیفٹی والو، نسیان کا مادہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں زیادہ رکھ دیا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ شوہر حاکم ہو کر ظلم کرتا ہے، ان کے حق ادا نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے یہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ یہ تو دوسری بات ہے بالکل۔ لیکن یہ کہ جو قانون ہے اسلام کا وہ یہی ہے کہ یہ اختیار دیا گیا، اب آپ اس اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کو ظلم کا ذریعہ بنا رہے ہیں، تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو مل جائے گی۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور بسبب اس کے کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال۔ اب دیکھیے یہ خرچ کرنے کا معاملہ اسلام میں شادی سے شروع ہو گیا۔ شادی مرد کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے، لیکن مرد مہر دیتا ہے، عورت مہر وصول کرتی ہے۔ تو جو خرچ کرنے والا ہے اب اس کی ایک حیثیت دوسری ہو گئی۔ پھر گھر میں اس کا نان نفقہ پورا جو ہے، اس کا خرچہ، اس کی ذمہ داری، اس کو سپورٹ کرنا شوہر کے اوپر ہے، تو اب وہ مال خرچ کر رہے ہیں۔ بما انفقوا من اموالہم، فالصالحات، تو نیک بیویاں کون ہیں؟ جو کہ ایک یوں سمجھیے قرآن کے نزدیک ایک عورت کا جو اچھا کردار ہونا چاہیے، ایک خاتون خانہ کی جو بہترین روش ہونی چاہیے، وہ یہاں تین الفاظ میں آئی ہے۔ فالصالحات، نیک بیویاں قانتات، ایک تو فرما بردار ہوتی ہیں، شوہروں کی فرما بردار۔ عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ فالصالحات قانتات، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی، یعنی عورت کے اندر نیکی ہونی چاہیے، فرما برداری ہونی چاہیے۔ یعنی قانتات، قانتہ کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والیاں اور شوہر کی بات ماننے والیاں۔ حدیث میں آتا ہے بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ تو یہ حدیث اس آیت کی بہترین تفسیر کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے، اور نیک بیوی خوش بختی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں: نیک بیوی، کھلا گھر، نیک ہمسایہ، اچھی سواری۔ اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: برا ہمسایہ، بری بیوی، تنگ گھر، بری سواری۔ اور بہترین بیوی کی صفات، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ جس کی طرف شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، یعنی دیکھ کے مسکرائے، اس کے ساتھ اچھی معاشرت رکھے،
اچھا معاملہ کرے, بات بات پہ جھگڑے نہیں. پھر اسی طرح جب کچھ کرنے کو کہے تو کر دے, ضد لگا کے نہ بیٹھ جائے, پہلے تم میرا یہ کام کرو تو پھر میں تمہارا کروں گی. اور جب تم گھر میں موجود نہ ہو تو تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے, اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورتیں اونٹ پہ سوار ہونے والی ہیں, یعنی قریش کی عورتوں کی طرف اشارہ تھا کہ قریش کی وہ نیک عورتیں ہیں جو چھوٹے یتیم بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہیں اور اپنے خاوندوں کے مال کی زیادہ حفاظت کرنے والی. یعنی وہ عورت زیادہ پسندیدہ ہے جو شوہر کے کمائے ہوئے مال کی حفاظت کرتی ہے, نہ کہ کہیں ادھر اڑائے ادھر اڑائے. اور بعض عورتیں صرف ضد میں آ کے کہ وہ ایسا کرتا ہے تو میں اس کو, اس کے مال کی یا اس کے بچوں کی یا اس کے گھر کی مجھے پرواہ نہیں, تو ضد لگانے والی نہ ہو بلکہ حسن معاشرت رکھنے والی ہوں. فالصالحات قانتات حافظات للغیب. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ نیک بیویاں کون ہیں؟ تو نیک بیویاں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں. کس کی فرما بردار؟ اللہ رسول کی تو رہیں گی, شوہر کی بھی فرما بردار. اور اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اوپینین سمجھ لیجئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت اور جہنم جب گھومنے گیا تو میں عجیب جو ہے دیکھا معاملہ کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت تھی, جبکہ ہونا چاہیے یہ کہ مرد کی اکثریت ہونی چاہیے. کہ سارے بڑے بڑے جرائم تو مرد کرتے ہیں, زناکاری میں آگے مرد رہتے ہیں, جوا شراب میں مرد آگے رہتے ہیں, ظلم و زیادتی میں مرد آگے رہتے ہیں, مار پیٹ میں مرد آگے رہتے ہیں, مال ہڑپنے میں جو ہے مرد آگے رہتے ہیں. جتنے بھی کرائم ہیں وہ تو مرد زیادہ کرتے ہیں پرسنٹیج کے حساب سے. تو جہنم میں زیادہ کون ہونا چاہیے؟ مرد ہونے چاہیے. لیکن وہاں دیکھنے کو ملا کہ عورتیں زیادہ ہیں. یہ تو عجیب معاملہ ہو. تو صحابہ کرام نے کہا کہ عورتیں زیادہ تھیں. ہاں عورتیں زیادہ تھیں. تو پھر صحابہ کرام نے سوال کر دیا یا رسول اللہ پھر معاملہ کیا ہے, کیا غلطی ہے؟ عورتیں اکثریت چلی جائیں گی جہنم, جبکہ یہ تو گھر میں رہتے ہیں, ان سے تو غلطیاں کم ہی ہوتی ہیں, نماز روزہ کرتی رہتی ہیں آرام سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نافرمانی کرتے, ناشکری کرتے, ناشکری کے جرم میں جو ہے یہ لوگ جہنم کے ہمیں اکثریت نظر آئے. تو پھر صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یہ لوگ ناشکری کرتے, اللہ کی ناشکری کرتی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اللہ کی ناشکری نہیں کرتے, شوہر کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ ناشکری کیسے کرتی ہیں؟ ہاں بتائیے. تو ناشکری اس انداز میں کرتی ہیں کہ ایک مرد ہے, شوہر ہے, وہ مسلسل اپنی بیوی کو حتی الامکان اچھا کھلانے اچھا پہنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. آدمی جو کماتا کسی ہڈی والے بچوں کے لیے, ہم کھلاتا رہتا ہے, پہناتا رہتا ہے, سب چیز کرتا رہتا ہے, لیکن کبھی لائف میں جو ہے ایسا ہو جائے کہ اس کے من مطابق اس کو نہ دے پائے تو ایسا جملہ بولتی ہے کہ سارے کیے کرائے پہ پانی پھر. ڈائریکٹ بولے گی کہ میں جب سے تمہارے پاس آئی ہوں خوشی نام کی چیز ہی نہیں, مصیبت ہی مصیبت. مطلب 10 سال ہو گئے شادی کو, اور 10 سال سے وہ عید میں من مطابق کپڑا اس کو دے رہا, 2-2 ہزار 3-3 ہزار کا. اور ایک مرتبہ آ کر کے ابھی دھندا آ گیا, نوٹ بندی آ گئی, کہا کہ چلو اس سال جو ہے 1,000 میں کام چلا لو. کہا میں تو کبھی من مطابق کپڑا پائی نہیں جب سے تمہارے گھر آئی. تو والد صاحب سے جو من مطابق بنا دیں تو آپ جو ہے شوہر کا دل ٹوٹ جائے گا کہ نہیں ٹوٹ جائے گا؟ رسول اللہ پورا پریکٹیکل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ شوہر کا مقام و مرتبہ جو ہے کتنا ہے وہ سمجھ لے خواتین. کیا اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو جائز نہیں, لیکن اگر سیکنڈ آپشن اوپن ہوتا کہ اللہ کے بعد کسی اور کا بھی ادب اور احترام اور عزت اور تعظیم کا جیسا سجدہ کیا جا سکتا, تو پھر دوسرا نمبر میری امت میں نبی کا نہیں آتا, میرا نہیں آتا. میں آرڈر دیتا کہ عورتیں اپنے جو ہے شوہروں کو سجدہ آؤٹ آف ریسپیکٹ. بات ماننا تو بڑی دور کی بات, اگر وہ دل سے شکر نہیں ادا کر رہی, دل سے اس کی قدر نہیں کر رہی, دل سے اس کے جو ہے تعظیم نہیں کر رہی ہے, تو بھی مجرم ہے. اور ہمارے یہاں تو جو ہے پورا نظام ہی جو اس کو جو ہے بغاوت اٹھاتی ہے, تم کیوں عزت کرو گی, تم کیوں جو اس کے فرما برداری کرو گی.
یہ انسلٹ کی بات ہے. عورت مرد برابر ہے, وہ بھی کرے یہ کام کرے, تم بھی یہ کام. جب اللہ تعالیٰ نے کام بانٹ دیے کہ باہر کا سارا کام مرد کریں گے, اندر کا آپ کریں گے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.